السلام علیکم، ویلکم بیک۔ جی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سوشیالوجی کی۔ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کیا چیز ہے، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ واٹ از سوشل اسٹریٹیفیکیشن یا اس کی ٹائپس کیا ہیں؟ تو ادھر ہے ہمارے پاس سوشل اسٹریٹیفیکیشن، اس کی ڈیفینیشن۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن بذات خود ایک کیا چیز ہے۔ تو سوشل معنی مینس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی۔ سوشل سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی، کہ جو چیز ہماری سوسائٹی سے متعلق ہو، مینس سوشل۔ نیکسٹ ہے اسٹریٹیفیکیشن، ڈویژنس، لیئرز بننا، ڈویژن کرنا اپنی سوسائٹی کی، ڈویژن آف سوسائٹی انٹو ڈفرینٹ ٹائپس آف گروپس، دیٹ از کالڈ سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ اوکے، اب اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کریں۔ A system by which society categorizes people and ranks them in hierarchy۔ وہ کہتے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سسٹم کہ ایک سوسائٹی میں ہم لوگوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کے رینک کے حساب سے، ایک ہیرارکی میں ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ اوکے، جیسے ہم ان کو ڈویژن کر رہے ہوتے ہیں، کن بیسس پر ہم ڈویژن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پہلی بیس ہمارے پاس ویلتھ ہے، سیکنڈ ہے آکوپیشن، انکم اور ایجوکیشن۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو کوئی فارمر ہوتے ہیں، اور کوئی ایم فل ہوتا ہے تو کوئی پی ایچ ڈی ہوتے ہیں۔ اپر ٹو لوور ڈیوائڈ دا پیپل ان سوسائٹی، اسے ہم کہتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن، کہ ڈویژن آف سوسائٹی، ہم لوگوں کو کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں ان کے رینک کے حساب سے۔ یہ ایک ہمارے پاس ایک ہیرارکل سسٹم ہوتے ہیں۔ اوکے، امید ہے کہ اس کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم ان کی ایک ویلتھ کے حساب سے کہ کوئی کتنا امیر ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے آکوپیشن، کہ ان کا پیشہ کیا ہے، اور تھرڈ پہ آتا ہے انکم، اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایجوکیشن۔ تو جیسے ادھر آپ اس پک میں دیکھیں، یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اپر کلاس ہے، سیکنڈ پر ہے ہمارے پاس مڈل کلاس، اور تھرڈ پر ہے لوور کلاس۔ تو اسی طرح ہم جو سوسائٹی میں لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ڈویژن آف سوسائٹی انٹو ڈفرینٹ ٹائپس آف گروپس۔ اوکے، اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹائپس آف سوسائٹیز، ٹائپس آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ تو اس میں ہمارے پاس جو بیسیکلی ٹائپس ہیں، یہ 4 ٹائپس ہیں، 4 ٹائپس آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کاسٹ سسٹم، سیکنڈ پر ہے کلاس سسٹم، تھرڈ پر ہے اسٹیٹ سسٹم، اور فورتھ پر ہے سلیوری سسٹم۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاسٹ سسٹم کی۔ کاسٹ سسٹم ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاکستان میں مختلف قسم کی کاسٹ ہیں، جیسے کوئی ملک ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی ماہر ہے، کوئی کیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس مختلف قسم کی کاسٹ ہیں پاکستان میں۔ تو اسی طرح اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کا جو کاسٹ سسٹم ہے وہ پاکستان سے کافی سٹرانگ ہے۔ تو وہ
جو لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ کاسٹ کے مطابق ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے انڈیا میں 4 قسم ٹائپس کی جو کاسٹ ہیں. سب سے پہلے ہے برہمن، نیکسٹ پر ہے کھچتری، اور تھرڈ پر ہے ویش، اور فورتھ اینڈ پر جو ہے وہ ہے شودر. تو وہ جب ٹریٹ کرتے ہیں کسی کو، وہ ان کی کاسٹ کے مطابق ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے ساتھ ان کا لینا دینا ہوتا ہے وہ ہی ان کی کاسٹ کے مطابق ہوتا ہے. جو برہمن ہیں وہ سب سے اعلیٰ قسم کے کاسٹ سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد جو شودر ہیں وہ سب سے لو گھٹیا جو کاسٹ ہوتی ہے، لوور کلاس، انہیں سمجھا جاتا ہے. اور ان سے وہ کام بھی اس طرح کے لیتے ہیں. برہمن جو ہوتے ہیں ان کو وہ اونچی اونچی پوسٹیں مل جاتی ہیں، اور جو شودر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ لو لیول کی جو سیٹس ہوتے ہیں وہ ملتی ہیں، یا ان کو جیسے ہمارے پاس یہ خاک روب وغیرہ ہوتے ہیں، سویپر وغیرہ، یہ کام میں لگاتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلاس سسٹم. اچھا، کلاس سسٹم جو ہے یہ ہمارے پاس ایک اسکرائب سسٹم ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھا تھا اچیو اسٹیٹس اور اسکرائب اسٹیٹس، تو اس طرح یہ ہمارے پاس ایک اسکرائب ہے کاسٹ سسٹم جو ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہمارے بڑوں سے پیرنٹس سے چلتا آ رہا ہے نا، کہ ایک جو ہے وہ کاسٹ جو ہی ایک کاسٹ جو ہے وہ ہمارے بڑوں سے ہی چلتی آ رہی ہوتی ہے نا. تو اسی طرح وہاں ایک اسکرائب ہے. جیسے آج ایک لوور کلاس کا بندہ ہے تو وہ جب اس کے بچے ہوں گے وہ بھی اسی کاسٹ میں ہوں گے، اور یا ایک جیسے برہمن میں ہیں وہ اونچے پوسٹ کے ہے، تو اس کے جو بچے ہوں گے وہ بھی تو اونچے پوسٹ کے ہوں گے، وہ برہمن ہوں گے، اور اس طرح سے ان کو اور یہ ایک اسکرائب سسٹم ہے. اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلاس سسٹم. کلاس سسٹم بیسیکلی ہمارے پاس 3 ٹائپس کلاسز ہوتی ہیں. فرسٹ اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس. ان میں ہم سب ان کو ویلتھ کے حساب سے اور آکوپیشن اور انکم اور ایجوکیشن کے ذریعے ہم ان کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کلاس سسٹم میں. اور یہ کلاس سسٹم جو ہے یہ ہمارے پاس اچیو بھی ہوتے ہیں اور اسکرائب بھی ہو سکتا ہے. اچیو اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایسے دیکھیں کہ ایک بندہ ہے وہ لوور لیول پر ہے، لوور کلاس میں ہے، تو وہ اونچے لیول پہ چلا جاتا ہے، وہ اسٹڈی کرتا ہے، جیسے اس کے پاس ویلتھ آ جاتی ہے، انکم اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپر لیول پر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک اچیوڈ ہو گیا کہ اس نے اچیو کر لیا. اور اسکرائب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس سے اس کو جو ملا وہ چلتا آ رہا ہے. یہ اس طرح کے اسکرائب سسٹم ہے. جیسے اس کے پیرنٹس بھی لو کلاس میں رہے اور لوور کلاس میں، اور یہ بھی لوور کلاس میں آ رہے ہیں، یہ ایک اسکرائب سسٹم ہے. اوکے، نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس اسٹیٹ سسٹم. اسٹیٹ سسٹم ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پراپرٹی، کوئی لینڈ یا کچھ گولڈ وغیرہ جسے آپ اون کر رہے ہوں یا جس کے آپ آنر ہوں، وہ ایک اسٹیٹ سسٹم ہوتے ہیں. جو آپ کی ملکیت ہو اسے ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. اچھا، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک پیزنٹ ہے اور ایک اس کا جو مالک ہے وہ ہے لینڈ کا یا کسی بھی چیز کا، تو آنر جو ہے لینڈ کا، جو پیزنٹ ہوتا ہے وہ اس کے آنر کے انڈر ہوتا ہے. وہ جیسے کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ پہلے چلتا تھا 19ویں صدی میں، لیکن اب یہ نہیں چلتا سسٹم.
پہلے ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ جو لینڈ وغیرہ کے جو آنر ہوتے ہیں، اب چلتے ہیں لیکن کم چلتے ہیں، آنر ہوتے ہیں وہ ان جو پیزنٹ ہوتے ہیں انہیں کام پر رکھتے ہیں اور اس سے اپنا ان کو پیسے وغیرہ یا ان کے پروٹیکشن وغیرہ دیتے ہیں اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اور اس طرح سے اور اس سے وہ ان کے جو لینڈ وغیرہ ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں ادھر کوئی چیزیں وغیرہ اگانی ہو تو وہ اگاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن اور وہ جو ہیں وہ اپنا منافع اس سے نکال لیتے ہیں، جو لینڈ کا آنر ہے وہ اس سے منافع جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو یہ ہے یہ ایک اسکرائبڈ ہے، یہ چلتا آ رہا ہوتا ہے پیچھے سے ہی، اپنے پیرنٹ سے ہی ان کے چلتا آ رہا ہوتا ہے یہ سسٹم جو ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے وہ پیزنٹ ہے اور وہ ایک جگہ پر کام کر رہے تو اس کے جو بچے ہوں گے وہ بھی ایز اے پیزنٹ ادھر ورک کریں گے اسی جگہ پر یا کسی اور جگہ پر، اوکے۔ تو یہ ہمارے پاس اسٹیٹ سسٹم ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سلیوری سسٹم۔ سلیوری سسٹم مطلب غلامی کی زندگی۔ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس پہلے دور میں چلتا تھا کہ ایک مالک ہوتا تھا اور وہ ایک غلام رکھتا تھا اور وہ اس سے سارے کام کرواتا تھا، سارے مطلب کہ جو گھر کے کام وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرواتا تھا۔ وہ ایک ہمارے پاس ہو گیا سلیوری سسٹم ہوتا تھا، اوکے۔ اور یہ جو ہے یہ سلیوری سسٹم جو ہے یہ ایک اسکرائب سسٹم تھا، یہ تقریباً نسل در نسل یہ چلتا رہتا تھا۔ جیسے ایک وہ پیرنٹ ہے وہ کسی کا سلیو ہے تو اسی طرح سے اگلا جو اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ایک ایز اے سلیو لائف گزارے گا نا، تو اسی طریقے سے یہ ایک سلیوری سسٹم جو ہے یہ ایک اسکرائب ٹائپ سسٹم ہے، اسکرائب سسٹم ہے، اسٹیٹس ہے کہ اس میں ہم جو چلتا آ رہا ہے وہ نسل در نسل وہ چلتا آ رہا ہے سسٹم، اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اچیو نہیں ہوتا، اوکے۔ تو آج ہم نے اپنے اس ٹاپک میں جو ڈسکس کیا وہ ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ سب سے پہلے ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو دیکھا تھا کہ ہم اس میں جو ہم سوسائٹی میں اپنے لوگوں کو ان کے ہیرارکی کے حساب سے کیسے ہم ان کو ڈویژن کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم نے 4 چیزیں دیکھی تھیں، ویلتھ آن دا بیسس آف ویلتھ، آکوپیشن، انکم اینڈ ایجوکیشن، اس پر ہم نے ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کے ہم نے ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، کلاس سسٹم ہوتے ہیں، اسٹیٹ سسٹم ہوتے ہیں اور سلیوری سسٹم ہوتا ہے۔ کاسٹ میں 4 ٹائپس کے یہ مختلف قسم کی کاسٹ آ جاتی ہیں۔ انڈیا میں ہم نے اس کی زیادہ جو بات کی تھی کیونکہ انڈیا میں جو کاسٹ سسٹم ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اور نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کلاس سسٹم کی۔ کلاس میں ہمارے پاس 3 ٹائپس کے کلاس آتے ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس۔ تھرڈ پر ہے اسٹیٹ سسٹم کے جو پیزنٹ اور جو لینڈ آنر ہوتا ہے ان کے درمیان جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے اسے ہم اسٹیٹ سسٹم ہوتے ہیں۔ پیزنٹ اس کا جو ہے یہ ایک اسکرائب سسٹم ہوتا ہے۔ لینڈ آنر کسی بھی پراپرٹی کا جو آنر ہے وہ ایک اسٹیٹ سسٹم ہی کہلاتا ہے۔ اچھا نیکسٹ یہ ہمارے پاس اسکرائب سسٹم ہوتے ہیں، اسٹیٹ سسٹم۔ نیکسٹ ہے سلیوری سسٹم، یہ بھی اسکرائبڈ ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، غلامی کی زندگی ہوتی ہے، اوکے۔ تھینک یو۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھنا۔ اللہ حافظ۔